صداقت نے پیر سلطانی سے کہا، یہ حقہ آپ کے لیے زہر ہے، میں اس کا ایک بھی کش آپ کو لگانے نہیں دوں گا، آپ کو چاہیے کہ آپ پھل کھائیں اور جان بنائیں۔ حاجرہ اور شانی نے سینٹر ٹیبل پر تھال کو رکھا، پھر حاجرہ نے کہا، ابا حضور، یہ آپ کو کتنی محبت سے ایک بیٹا بن کر تمباکو نوشی سے روک رہے ہیں، آپ اب تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ صداقت نے حقے کی نہ ایک طرف رکھی، پھر سوئچ بورڈ کے پاس آ کر بٹن کو دبا کر پلگ نکال دیا، حقے کو بجھا دیا۔ حاجرہ نے انگوروں کا ایک خوشہ اپنے باپ کو دیتے ہوئے کہا، آج میری طرح کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا، ابا حضور کو آج یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ مجھے کس قدر چاہتے ہیں۔ انہوں نے میری خاطر یہ سمجھوتا کیا ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف نہ کچھ بولیں گے اور نہ رشتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کی کمی یہ بیٹا بن کر پوری کر رہے ہیں۔ وہ بیٹی سے نظریں چرائے انگوروں کے دانے یوں چبا رہے تھے جیسے صداقت کی ہڈیاں چبا رہے ہوں۔ انہوں نے صداقت کو ترنا والا سمجھ کر داماد بنایا تھا، لیکن برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ لوہے کا چانا ثابت ہو رہا تھا۔ انہوں نے بیٹی سے کہا، تم جاؤ، اب ہم ٹھیک ہیں، صداقت سے کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ حاجرہ نے صداقت کو محبت سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں چائے لاتی ہوں، لیکن آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کے بعد یہاں سے جائیں گے۔ وہ جواباً مسکرا کر بولا، رات ہونے میں بہت دیر ہے اور تم جانتی ہو کہ میری ملازمت کے تقاضے مجھے کہیں زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے، میں پھر کبھی آ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ فی الحال چائے کافی ہے، جبکہ چائے چائے ہوتی ہے، کافی نہیں ہوتی۔ حاجرہ ہنستی ہوئی بیٹی کے ساتھ چلی گئی۔ صداقت نے ان سے کہا، میری گونگی بیٹی کچھ نہ بولتے اور کچھ نہ سنتے ہوئے بھی سمجھ گئی ہے کہ میں اس کی ماں کو کس طرح خوش رکھتا ہوں، اس لیے بیٹی بھی مسکراتی ہوئی گئی ہے۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ حاجرہ کو خوش رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ اسے خوش رکھنے کے لیے میری طرح ایسا ہی میٹھا زہر بن جائیں جیسا میں بن رہا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک اسے گھور کر دیکھتے رہے، پھر بولے، تم جانتے ہو کہ ہم داماد کے رشتے کا لحاظ کر کے تمہیں بہت ڈھیل دے رہے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں حاجرہ سے آپ کی گہری محبت دیکھ کر چھوٹ دے رہا ہوں۔ خدا حاجرہ کو لمبی عمر دے، لیکن جب وہ نہیں رہے گی تو جس دن آپ چار دیواری سے باہر نکلیں گے اس دن یہاں واپس نہیں آئیں گے۔ آپ کی موت ایسی حادثاتی ہوگی کہ کسی کو قتل کا شبہ تک نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے چند خاص خطرناک ماتحتوں کو سختی سے حکم دیا ہے کہ اگر ہم قتل کیے جائیں یا کسی حادثے میں مارے جائیں تو تمہیں بھی ہمارے پاس فوراً پہنچا دیا جائے۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میری وہ خفیہ فورس جو غیر سرکاری ہے اور اسے بھی میں نے تاکید کر رکھی ہے کہ اگر میں قتل کیا جاؤں یا کسی حادثے میں مارا جاؤں تو وہ آپ کو فوراً میرے پاس پارسل کر دیں۔ آزمائش شرط ہے۔ وہ دونوں ہی پہاڑ تھے۔ صداقت سرکاری طور پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ زیر زمین دنیا کے ایسے با اثر اور با اختیار گاڈ فادر تھے کہ ملک کا کوئی حکمران، کوئی عدالت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح صداقت نے انہیں زیر کرنے کے لیے سرکاری طور پر صرف رسمی کوششیں کی تھیں، لیکن درپردہ دو طریقوں پر عمل کر رہا تھا۔ ایک تو وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے 6 نہایت ہی ذہین اور خطرناک پاکستانی جاسوسوں کی خفیہ فورس بنا کر لایا تھا۔ وہ 6 پاکستانی سراغ رساں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اس شعبے میں تھے جہاں ذہانت سے جاسوسی کے علاوہ کمانڈو ایکشن کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ صداقت کا دوسرا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ وہ گاڈ فادر پیر شاہ سلطانی کے اہم اور منافع بخش منصوبوں میں بڑی رازداری سے غیر سرکاری طور پر مداخلت کرتا رہا۔ جو معاملہ ملک کی سلامتی اور بقا سے تعلق رکھتا تھا اس میں اپنے سسر کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس لیے انہوں نے بیٹی کو دوسری کوٹھی میں چھپا کر صداقت پر دباؤ ڈالا تھا کہ حاجرہ کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلا جائے۔ اس کے سسر کی یہ چال بہت کامیاب رہتی۔ صداقت یہی سمجھتا کہ دوسرے گاڈ فادر نے یا کسی دوسرے دشمن نے ان کے خلاف یہ چال چلی ہے، لیکن ایک ماں کو اور ایک نانا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صداقت کی خفیہ فورس میں ایک گونگی اور بہری بھی ہے جس کے طریقہ کار کو اس کے باپ کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی اس نہ سننے والی لڑکی پر کوئی شبہ کرتا۔ اس گونگی بہری نے اپنے نانا جان کی چال ناکام بنا دی تھی۔ ویسے دونوں سسر داماد ایک دوسرے کے لیے جوڑ کا توڑ تھے۔ حاجرہ نے ان کے درمیان میز پر چائے لا کر رکھ دی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ صداقت نے اپنے چائے میں ایک چمچ چینی لے کر حل کرتے ہوئے کہا، برسوں پہلے آپ نے مجھے داماد بنانے سے پہلے کرپٹ بنانے کی بھرپور کوششیں کی تھیں، لیکن میں اپنے داماد کو قانون کا احترام کرنے والا شہری بناؤں گا۔ انہوں نے اپنی چائے میں چینی حل کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم سائیں رب راکھن کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو؟
ہاں، اسے باپ جیل بھیجنا چاہتا تھا اور آپ نے بھی اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنے باپ کا صحیح جانشین نہیں بنے گا تو آپ اسے دشمن سمجھیں گے، کیونکہ اس نے تھانے میں آپ پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ اگر سچل اپنے بابا سائیں اور آپ کی خاندانی روایات پر چلے گا تو آپ میری بیٹی کو اس کا شریک حیات بنائیں گے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے اور ہماری نواسی ہے، ہم اس کی بہتری کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تم ویسے تو بہت بڑے ڈائریکٹر جنرل کہلاتے ہو، مگر تمہاری جو ماہانہ تنخواہ ہے اس سے زیادہ رقم سے ہمارے حقے کا زعفرانی تمباکو خریدا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ملک کو زعفرانی دھواں نہ اڑا سکا ہے اور نہ ہی اڑا پائے گا۔ بہرحال ضروری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور عدالت سے جاری کیا ہوا ضمانت نامہ جسے سچل نے آپ کے دباؤ میں آ کر پھاڑ ڈالا تھا، وہ کاغذات میں نے دوسرے بنوا لیے ہیں۔ سچل ہسپتال سے جیل نہیں اپنے گھر جائے گا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ میرا ہونے والا داماد کسی بھی بہانے زندگی سے محروم نہ ہو، ورنہ آپ کے دونوں بیٹے بھی اسی دن اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ کیا آپ بکتے ہو؟ اگر ہمارے مخالف گاڈ فادر کے کارندے سچل کو جانی نقصان پہنچائیں گے تو پھر بھی ہمیں الزام دو گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ وہ آپ کی نواسی کا بھی جیون ساتھی ہوگا۔ اس کی حفاظت کا فرض اور ذمہ داری آپ پر بھی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حمزہ بیگ کے کارندے سچل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہی کارندے آپ کے بیٹوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تم ہمارے معاملات میں بچوں کو کیوں لا رہے ہو؟ اس کی پہل آپ نے کی ہے۔ آپ کے کارندے نے سچل کے بازو میں گولی ماری ہے۔ اس کی ماں ایک عظیم خاتون تھی، آپ نے اس خاتون کی شان میں گستاخی کی۔ اگر آپ غلطی تسلیم کر لیتے اور اس خاتون سے معافی نہ مانگ لیتے تو آپ چھوٹے اور کمتر تو نہ ہو جاتے۔ ہم اور ایک عورت سے معافی مانگتے؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ معافی نہ مانگتے تو اس کے بیٹے پر گولی بھی نہ چلاتے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اس کے زخمی ہونے سے ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، وہ آئندہ بیٹے کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے اپنی زندگی دے گئی۔ یہ آپ نے درست کہا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ ابھی سچل کے بازو کا زخم بھرا نہیں ہے، لہٰذا آپ کے بیٹے کا بھی بازو کا زخم نہیں بھرنا چاہیے۔ وہ چائے کا ایک گھونٹ حلق سے اتار رہے تھے، ایک دم سے ٹھسکا لگا۔ پیالی قالین پر اور تھوڑی چائے لباس پر گری، وہ پھر کھانسنے لگے۔ صداقت کے چیلنج نے ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا ابا حضور، یہ آپ کو کھانسیوں کا دورہ کیوں پڑا ہے؟ ایسا ٹھسکا لگا تھا کہ چائے صرف منہ سے نہیں ناک سے بھی نکل پڑی تھی۔ مسلسل کھانسی کے باعث وہ بیٹی کو جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ صداقت نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بچھڑے ہوئے بیٹے انہیں یاد آ رہے ہیں اور اتنی لگن سے یاد کر رہے ہیں کہ بار بار ٹھسکے لگتے جا رہے ہیں۔ تم کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے پانی لاؤ۔ وہ پانی لانے گئی تو صداقت نے کہا، آپ نے محض دکھاوے کے لیے بیٹوں کو آگ کر دیا، اپنی دولت اور جائیداد سے محروم کر دیا، لیکن میں معلوم کر چکا ہوں کہ آپ نے وہ آگ نامہ پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ آپ جرائم کی دنیا کے گاڈ فادر ہیں، لیکن سینے میں ایک باپ کا دل بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی ایک دن اور ایک رات کی جدائی برداشت نہیں کی اور فراڈ حمزہ بیگ کے ذریعے انہیں بے جار و مددگار ہونے اور کنگال بن جانے کا احساس دلایا۔ وہ ٹھوکریں کھانے اور آپ سے بغاوت کرنے کی شرمندگی کا احساس لیے آپ کے در پر جھکنے آ رہے ہیں۔ لیکن میری بیٹی کی محبت پر گولی چلانے والے گاڈ فادر یہاں کھانستے رہو گے اور ہانپتے رہو گے تو دیر ہو جائے گی۔ جو بیٹے تم سے معافی مانگنے آ رہے ہیں ان میں سے کسی کے بازو پر گولی لگے گی۔ جاؤ، اٹھو، ان کی حفاظت کرو۔ مجھے بعد میں کہنے کا موقع نہ دو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ ایک دم سے کھانستے کھانستے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاجرہ پانی لے کر آئی، انہوں نے ہاتھ مار کر گلاس پھینک دیا، پھر ہانپتی ہوئی آواز میں برکت شاہ رحمت شاہ کہتے ہوئے باہر جانے لگے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے جانے لگی۔ صداقت نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، انہیں جانے دو اور دیکھو کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ بیٹے بری طرح ٹھوکریں کھانے کے بعد آ رہے ہیں، باپ نے کوئی ٹھوکر نہیں کھائی، مگر اولاد کی سلامتی کے لیے اس طرح بھاگا چلا جا رہا ہے کہ کھانسنا اور ہانپنا بھول گیا ہے۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے باہر آئے، سیکیورٹی افسر سے کہنا چاہتے تھے کہ گاڑیاں نکالی جائیں، تمام مسلح گارڈز ساتھ لیے جائیں۔ وہ بھی بیٹوں کے محافظ بن کر جانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی سیکیورٹی افسر تیزی سے چلتا ہوا آیا، پھر انہیں سلام کرتا ہوا بولا، آپ کے بیٹے، بہویں، پوتی اور پوتے آئے ہیں، کہتے ہیں آپ نے انہیں معاف نہیں کیا تو یہیں کوٹھی کے سامنے بیٹھ کر بھوک ہڑتال کریں گے۔ انہوں نے کھانستے ہوئے کہا، اپنے گارڈ سے کہو انہیں فوراً گھیر لیں، کہیں سے بھی کسی دشمن کی گولی نہ آئے، ان سب کو بحفاظت اندر لاؤ۔ تمام گارڈز دوڑتے ہوئے باہر گئے اور ان کے اہل خاندان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان سب نے ہتھیار اس طرح تان لیے تھے کہ کہیں سے بھی کوئی گولی آئے تو فوراً جوابی فائرنگ کی جا سکے۔
صداقت حاجرہ اور شانی کے ساتھ باہر کوٹھی کے برآمدے میں آیا۔ انہوں نے دیکھا خاندان کے تمام افراد کو بڑی حفاظت سے احاطے کے اندر لایا جا رہا تھا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بڑے بیٹے برکت شاہ کو گلے لگا کر اسے اپنے وجود سے چمٹا لیا تھا۔ صداقت نے کہا، حاجرہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ صرف فادر ہوتے، گاڈ فادر نہ ہوتے۔ وہ بولی، اللہ نے چاہا تو اب ابا حضور کو اولاد کی طرف سے خوشیاں ملتی رہیں گی اور اس کوٹھی کی رونقیں برقرار رہیں گی۔ نہیں حاجرہ، اللہ تعالیٰ وہاں رحمت نازل نہیں کرتا جہاں رزق حرام ہوتا ہے اور جہاں جرائم پھلتے پھولتے ہیں۔ پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میرے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو مخالف گاڈ فادر پچھلی رات سے تمہارے بھائیوں کو تباہ کرتا آ رہا ہے، کیا وہ آئندہ کچھ نہیں کرے گا؟ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے اپنے دوسرے بیٹے رحمت شاہ کو بھی گلے لگایا۔ دونوں پوتے اور پوتی کی پیشانی کا بوسہ لیا، دونوں بہوؤں کے سروں پر ہاتھ رکھا، پھر پلٹ کر صداقت سے کہا، خون آخر خون ہوتا ہے، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، پھر یہ تو ہمارا خون ہے، کس کی مجال ہے کہ ان کی طرف کوئی انتقامی نظروں سے دیکھنے کی جرت بھی کرے؟ صداقت نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر سر کو ذرا کھجایا۔ سامنے والی خالی کوٹھی کی چھت پر ایک رائفل سے دوربین لگی ہوئی تھی اور اس دوربین کے ٹارگٹ پر برکت شاہ سلطانی کا بایاں بازو تھا۔ صداقت کے سر کھجاتے ہی ایک فائر ہوا اور برکت شاہ چیختا ہوا اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ پیر سلطانی کے حلق سے چیخ نکلی، برکت، میرے بیٹے! ریحانہ، روبی اور جمشید وغیرہ بھی روتے چیختے اس کی طرف آئے۔ ان سے پہلے سیکیورٹی گارڈز نے برکت کو اٹھا لیا اور احاطے میں کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف دوڑنے لگے۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، سر، ہمارے مسلح آدمی سامنے والی کوٹھی کی طرف گئے ہیں، دشمن کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ دشمن کی بات پر انہوں نے پلٹ کر داماد کی طرف دیکھا۔ صداقت نے کہا، یہ وہی حمزہ بیگ ہے جو آپ کی پوتی کو ایک شرمناک ماحول میں لے گیا تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ حاجرہ کے سامنے داماد سے جھگڑا کریں گے تو داماد یہ بھید کھول دے گا کہ پوتی کو شرمناک ماحول میں پہنچانے والا اس کا دادا ہی ہے۔ پھر بیٹے اور پوتے سب ہی ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور جس در پر معافی مانگنے آئے تھے اس در پر تھوک کر چلے جائیں گے۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے، پھر گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ وہ بیٹے کو ہسپتال لے جا رہے تھے۔ انسانی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ایک پل کی خوشی ملتی ہے اور دوسرے ہی پل کوئی افتاد آ پڑتی ہے۔ گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کی قلعے جیسی کوٹھی کے احاطے میں ان سے جدا ہونے والی اولاد نے آ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے گاڈ فادر کو خوشیاں دیں۔ گاڈ فادر نے خوش ہو کر اپنے تمام خون کے رشتوں کو گلے لگایا۔ پھر دوسرے ہی پل گاڈ فادر کے بڑے بیٹے کو گولی لگ گئی۔ یوں تمام خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ گولی کس نے چلائی یہ صرف دو افراد جانتے تھے، ایک ڈائریکٹر جنرل صداقت علی اور دوسرا اس کا سسر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی۔ کوئی مجبوری سی مجبوری تھی۔ ناقابل شکست گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی جانتا تھا کہ اس کے داماد صداقت علی کے کسی کارندے نے برکت شاہ کے بازو کو اس لیے زخمی کیا ہے کہ گاڈ فادر کے گن مین نے بھی صداقت علی کے ہونے والے داماد سچل نواز کے بازو پر گولی چلائی تھی اور حساب برابر کر کے اپنے سسر کو سمجھا دیا تھا کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ابھی بازو میں گولی کے جواب میں گاڈ فادر کے بیٹے کے بازو میں گولی اتاری گئی تھی۔ اگر سچل نواز کے سینے میں گولی اترے گی تو برکت اللہ شاہ کے سینے میں بھی گولی آر پار ہو جائے گی اور گاڈ فادر اپنے بڑے بیٹے سے محروم ہو جائے گا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے باغی ہو کر گھر سے جانے والے بیٹوں کو واپسی پر مجبور کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی تھیں اور اس کی تمام چالوں کا علم ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کو ہو گیا تھا۔ یہ ٹھوس ثبوت بھی موجود تھا کہ مخالف گاڈ فادر حمزہ بیگ ان دنوں فرینکفرٹ میں ہے۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے پہلے اپنے ایک گارندے کو جعلی گاڈ فادر حمزہ بیگ بنا کر ان کے ہاتھوں اپنے بیٹوں اور بہوؤں کو کنگال بنایا، پھر خود مداخلت کر کے فراڈ حمزہ بیگ کی چالوں کو ناکام بھی بنایا۔ بیٹوں سے چھینی ہوئی فیکٹری وغیرہ انہیں واپس دلائی اور یوں باغی اولاد کو یہ احساس دلا کر شرمندہ کیا کہ ان کے برے وقت میں آخر بوڑھا باپ ہی ان کے کام آیا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کے باوجود یہ ناکامی ہوئی کہ اس کے داماد صداقت علی کو اس کی چال بازی کا علم ہو گیا۔ اب وہ داماد کو الزام نہیں دے سکتا تھا کہ اس کے کارندے نے گولی چلائی ہے۔ ایسے الزام کے جواب میں صداقت علی اس کے بیٹوں کو ثبوت کے ساتھ بتا سکتا تھا کہ فراڈ گاڈ فادر حمزہ بیگ بن کر انہیں کنگال بنانے اور اپنی پوتی کو اغوا کرانے والا خود ان کا باپ ہے۔ یہ راز کھل جاتا تو معافی مانگنے والے اور واپس باپ کے قدموں میں آنے والے اپنے باپ پر تھوک کر چلے جاتے۔ وہ اپنے زخمی بیٹے کو فوراً ہسپتال لے گیا تھا۔ بڑے بیٹے کے ساتھ بڑی بہو بھی تھی۔
बरकत उल्लाह शाह को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाने के बाद पीर अजमत उल्लाह शाह सुल्तानी एक डॉक्टर के चैम्बर में कुर्सी पर सर झुकाए बैठ गया था। बड़ी बहू रेहाना ने उसके इशाने पर हाथ रखकर कहा, सारा कसूर मेरा है, मैंने आपसे छुपकर आपके मुखालिफ पर भरोसा किया। उस कमबख्त के लिए घर की भेदी बन गई। मैंने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा और खुदा ने मुझे उसकी इबरतनाक सज़ा दी। मैं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती हूँ, खुदाया इनके बाजू से गोली निकल जाए, इन्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाए, फिर मैं हमेशा आपके कदमों की धूल बनी रहूँगी। पीर अज़मत उल्लाह शाह सुल्तानी यही चाहता था कि तमाम बेटे, बहुएं, पोते, पोती, बेटी और नवासी उसके फरमाबरदार बनकर रहें। उसकी ये दिली तमन्ना पूरी हो गई थी, लेकिन ये कामयाबी बहुत महंगी पड़ रही थी। बेटा बाजू की तकलीफ से नीम जान हो रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि गोली बाजू से निकल जाएगी और बेटे को नई जिंदगी मिल जाएगी। रेहाना ने पूछा, अब्बा हुजूर, आप इतने खामोश क्यों हैं? क्या अब तक हमसे नाराज़ हैं? उसने कुर्सी से उठकर बहू के सर पर हाथ रखा, फिर बोला, हम तुम लोगों से कभी नाराज़ नहीं हो सकते। दरअसल हम तुम सब के लिए परेशान हैं। दुश्मन आइंदा भी तुम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर है कि तुम सब अभी कोठी में फ़ोन करो। हाजरा, रहमत और जमशेद वगैरह से कहो कि वो सब कोठी के अंदर रहें, बरकत की खैरियत मालूम करने अस्पताल ना आए। दुश्मन उन सब की ताक में होंगे। तुम उन्हें इत्मीनान दिलाओ कि हम उन्हें बरकत की खैरियत की इत्तला देते रहेंगे। रेहाना ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से हाजरा की आवाज़ सुनाई दी, मैं हाजरा हूँ। अब्बा हुजूर, क्या आप हैं? नहीं, मैं रेहाना बोल रही हूँ। अब्बा हुजूर ने यह ताकीद की है कि तुम में से कोई भी कोठी के बाहर कदम न रखे। दुश्मन गॉडफादर ने पहले हमें कंगाल बनाने की कोशिशें की, फिर नाकाम होकर मेरे खामन पर गोली चला दी है। हाजरा ने कहा, हम कोठी से बाहर नहीं निकलेंगे। मेरे भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं और हम यहाँ खैरियत की इत्तला देते रहेंगे। वहाँ किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कोई अस्पताल आने की जिद करे तो उसकी बात मुझसे कराओ। चंद सेकंड के बाद सदाकत अली की आवाज़ सुनाई दी, हेलो भाभी, आप इत्मीनान रखें, बरकत भाई को गोली लगते ही हम यहाँ सब सहम गए हैं। कोई खिड़की से बाहर भी झांक नहीं रहा है। वैसे हमारे ससुर साहब क्या कर रहे हैं? अब्बा हुजूर और क्या करेंगे? जब तक ऑपरेशन थिएटर से कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आएगी, एक बाप के दिल का दर्द बढ़ता रहेगा। वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। आप उनसे कहें ऐसे वक्त कानूनी कार्रवाइयों को ना भूलें। उनकी पहुंच बड़ी दूर तक है। कम अज़ कम किसी करीबी थाने में FIR ही दर्ज करा दें। रेहाना ने कहा, आपने खूब याद दिलाया। हम इस परेशानी में भूल गए कि फ़ौरन किसी थाने में FIR दर्ज कराना ज़रूरी है। पीर अज़मतुल्लाह शाह ने चौंक कर बहू को देखा, फिर पूछा, यह तुम्हें FIR दर्ज कराने का मशवरा कौन दे रहा है? वो रिसीवर के माउथपीस पर हाथ रखकर बोली, सदाकत भाई कानून के मुहाफिज हैं। वो हमारी बेहतरी के लिए मशवरा दे रहे हैं। दुल्हन बेटी, तुम जानती हो कि हमारी सदाकत से कभी नहीं बनती है। वह हम जैसे गॉडफादर की आस्तीन में सांप की तरह घुसा रहता है। लेकिन अब्बा हुजूर, वो आपकी मुखालफत सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप गॉडफादर हैं। उन्होंने हम में से किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिलहाल वो दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं। तुम सदाकत की चालों को समझ नहीं रही हो। वो दूसरे गॉडफादर हमजा बेग से हमारी कानूनी लड़ाई चाहता है, जबकि हम कानून के खिलाफ गॉडफादर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने बेटे का इंतकाम हमजा बेग से ज़रूर लेंगे। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह गॉडफादर को गॉडफादर बनकर ही सज़ा देंगे। यूँ समझो उसकी सज़ा शुरू हो चुकी है। अब्बा हुजूर, आप यहाँ बैठे हैं, फिर उस गॉडफादर को सज़ा कैसे दे रहे हैं? हमने यहाँ आते वक्त मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने मातहतों को हुक्म दिया था कि वो हमजा बेग के किसी बेटे या बेटी को अगवा करें, ताकि उसके दिल में भी औलाद का दर्द पैदा हो और वह अपनी औलाद की वापसी के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ाता रहे। तुम सदाकत से बातें ना करो, फ़ोन बंद कर दो। वो रिसीवर के माउथ पीस पर से हाथ हटाकर बोली, हेलो सदाकत भाई, आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अब्बा हुजूर का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। वो जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। सदाकत ने कहा, उन्हें मेरी पेशगोई सुना दो कि अब जो चाल वो चलने वाले हैं उसमें उन्हें नाकामी होगी। यकीन ना हो तो अपने तौर पर मेरी पेशीन गोई की तस्दीक कर लें। वो फ़ोन बंद करके बोली, अब्बा हुजूर, सदाकत भाई कह रहे हैं कि अभी जो चाल आप चलने वाले हैं उसमें आप नाकाम रहेंगे। उन्होंने दावा किया है कि आप उनकी पेशगोई की तस्दीक कर सकते हैं। पीर अज़मतुल्लाह शाह सुल्तानी सोच में पड़ गया। वो सदाकत के मशवरे के मुताबिक इसलिए FIR दर्ज नहीं कराना चाहता था कि पुलिस इंक्वायरी में ज़ाहिर हो जाता कि हमजा बेग मुल्क पे नहीं है, और जब नहीं है तो उसने पीर अज़मतुल्लाह शाह के बेटों और बहुओं को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। अब सदाकत अली की पेशगोई ने परेशान कर दिया था।
پاکستان میں سرگرم رہنے والے تمام گاڈ فادرز اور ان کے دیگر بین الاقوامی مجرم یہ تسلیم کرتے تھے کہ صداقت علی جیسے 2-4 قانونی محافظ اگر اور پیدا ہو جائیں تو اس ملک میں جرائم نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ جب صداقت علی ان کی چالوں کا خاطر خواہ نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی انہیں ناکام بنا دیتا تھا تو وہ حیران رہ جاتے تھے۔ پیر عظمت اللہ شاہ کو اپنے داماد کی پیشین گوئی کھٹکنے لگی۔ اس نے فون کے ذریعے لاہور کے چٹکی بادشاہ سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، میں کمال احمد بول رہا ہوں، فرمائیے۔ ہم بول رہے ہیں۔ یہ تم خود کو کمال احمد کیوں کہہ رہے ہو؟ جی وہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پیدائشی نام ہے، میں نے بدماشوں والا نام چٹکی بادشاہ ختم کر دیا ہے۔ کیا بدماشی بھی ختم کر دی ہے؟ جی نہیں جناب علی، بندہ آپ کا تابع دار ہے۔ ہمیں یقین ہے تم جیسے تابع دار نے حمزہ بیگ کی بیٹی نازو کو پوری رازداری سے قید کر رکھا ہوگا۔ نازو حمزہ بیگ کی بیٹی تھی۔ حمزہ بیگ نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اپنی مجرمانہ زندگی سے دور رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں دشمن گاڈ فادر کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے۔ نازو کی ماں کے علاوہ اس کی اور 3 بیویاں تھیں، ان سے بھی جوان بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ وہ ہمیشہ 4 بیویاں مختلف ممالک میں رکھتا تھا، جس سے دل بھر جاتا اسے گولی مار کر ایک نئی چوتھی بیوی لے کر آتا تھا۔ اس طرح 4 بیویوں کا کوٹا قائم رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ذاتی زندگی کچھ اس طرح مخفی رکھی تھی کہ صداقت کی تحقیقات بھی دھوکہ کھا گئیں، لیکن جرائم کے تالاب میں رہنے والی دونوں بڑی مچھلیاں پیر شاہ سلطانی اور حمزہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ پیر شاہ سلطانی حمزہ بیگ کے بیویوں کے جنون اور ٹھکانوں سے واقف تھا، چنانچہ اس نے جب نازو کو اغوا کرایا تو اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر سکے اور اسے زک پہنچا کر پچھلا حساب برابر کر سکے۔ مگر اس طرح صداقت کے لیے معلومات کا ایک نیا در واہ ہو گیا تھا۔ اس کی معلومات اس حد تک درست تھیں کہ ان دنوں حمزہ بیگ فرینکفرٹ میں تھا، لیکن سنی اور روبی کی زبانی واقعات سننے کے بعد اس نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ پیر شاہ سلطانی نے قطن بے داغ اور نپت اللہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ دراصل پیر شاہ سلطانی کا ہی کارندہ تھا جو آوازوں کی ہو بہو نقل کرنے کا ماہر تھا۔ نازو حمزہ بیگ سمجھ کر اسی سے بات کرتی رہی تھی۔ دوسری طرف نہایت مہارت رکھنے والے ایک ٹیلی فون ٹیکنیشین سے ٹیلی فون نمبروں میں اس طرح گڑبڑ کرائی گئی تھی کہ نازو حمزہ بیگ کے نمبر ڈائل کرے تو رابطہ پیر شاہ سلطانی کے کارندے سے ہو۔ دوسری طرف حمزہ فرینکفرٹ جا چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے اغوا سے بے خبر تھا اور بیٹی اس کی روانگی سے۔ واپسی پر اسے واقعات کا علم ہوا۔ اس نے پیر شاہ سلطانی سے الجھنے سے گریز کرتے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹی سے دور ہی رہنے میں عافیت جانی۔ نازو اپنی ماں کے ساتھ ٹاؤن شپ کے ایک مکان میں رہتی تھی۔ اس علاقے میں نہ بہت بڑے سرمایہ دار رہتے تھے، نہ ہی بہت زیادہ غریب لوگ تھے۔ حمزہ بیگ نے ان ماں بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ملک کے اندر اور باہر کئی بینکوں میں ان کے کروڑوں روپے جمع رہا کرتے تھے۔ حمزہ بیگ اب تک رازداری سے انہیں تحفظ دیتا آیا تھا، لیکن پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ جس نازو کے نام پر اکاؤنٹ ہے اس کے باپ کا نام حمزہ بیگ ہے اور وہ لاہور ٹاؤن شپ کے علاقے میں رہتی ہے۔ ایسی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے کمال احمد عرف چٹکی بادشاہ کو حکم دیا تھا کہ نازو کو اغوا کر لیا جائے، اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی۔ چٹکی بادشاہ نے نازو کو اغوا کیا تھا، لیکن دل سے مجبور ہو کر اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے نازو، سنی اور روبی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ مجرمانہ زندگی نہیں گزارے گا۔ وہ سب کے سب ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کے زیر سایہ رہ کر اس کی حکمت عملی کے مطابق کام کریں گے۔ نازو اپنے باپ حمزہ بیگ کے ساتھ رہے گی اور اس کی مجرمانہ مصروفیات پر نظر رکھے گی۔ اسی طرح روبی اور سنی بھی اپنے دادا پیر عظمت اللہ شاہ کے ساتھ رہ کر اپنے پھوپھا صداقت علی کے لیے مخبری کرتے رہیں گے۔ صداقت علی نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ روبی اور سنی لاہور سے واپس آ کر اپنے دادا حضور کے ساتھ رہیں، اور چٹکی بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ نازو کو اس کی ماں کے پاس پہنچا دے۔ پھر نازو کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ٹاؤن شپ کی رہائش چھوڑ کر اپنے باپ حمزہ بیگ کے ساتھ رہا کرے، یوں اسے حمزہ بیگ کی خفیہ مصروفیات کا علم ہوتا رہے گا۔ ادھر نازو نے چٹکی بادشاہ سے کہا تھا کہ اس نے اپنی پنکھے جیسی بڑی بڑی مونچھوں کا صفایا نہ کیا اور خود کو کمال احمد کی بجائے چٹکی بادشاہ کہا تو وہ اس سے محبت نہیں کرے گی۔ عشق کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ کمال نے اپنی زندگی سے چٹکی بادشاہ کا نام مٹا دیا اور اپنی مونچھوں کا صفایا کر کے شریف نوجوانوں کا حلیہ اختیار کر لیا۔ اب اس کا گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے نازو کو رازداری سے قید کر کے رکھا ہے یا نہیں، جبکہ کمال احمد اپنی محبوبہ کو پنجرے سے اڑا چکا تھا۔ اس نے فون پر جھجکتے ہوئے کہا، جناب علی، میں نے اسے بڑی رازداری سے قید کیا تھا، لیکن حمزہ بیگ کے آدمی اس بار بازی لے گئے۔ انہوں نے ہماری لا علمی میں ہمارا تعاقب کیا ہوگا۔
تبھی وہ خفیہ قید خانے تک پہنچ کر نازو کو وہاں سے لے گئے ہیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے گرج کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بہترین کارکردگی پر انعام دیتے ہیں تو ناکامی پر سخت سزائیں بھی دیتے ہیں؟ تم جیسوں کو گولی مار دیتے ہیں یا اپاہج بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کمال احمد نے کہا، آپ کے غضبناک اصولوں کے مطابق میں سزا کا مستحق ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں میں کتنی احتیاطی تدابیر کے مطابق کام کرنے کا عادی ہوں۔ چٹکی بادشاہ کا نام مر گیا ہے مگر اس کی مکاریاں زندہ ہیں۔ میں چونٹی نہیں ہوں کہ آپ آسانی سے مسل دیں گے۔ اگر میں حمزہ بیگ کی بیٹی کو اغوا کر سکتا ہوں تو آپ کا کنبہ بھی خاصا بڑا ہے۔ میں مرتے مرتے آپ کے کسی بیٹے، پوتے یا پوتی کو لے ڈوبوں گا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم گاڈ فادر کو دھمکی دے رہے ہو۔ تیر جب تک ترکش میں رہے ایک دھمکی ہے، اگر یہ کمان پر چڑھ جائے تو موت بھی بن جاتا ہے۔ کمال احمد نے فون بند کر دیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے اپنے ریسیور کو دیکھا، پھر اسے کریڈل پر رکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے باغی کارندوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، لیکن کمال احمد نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی۔ ابھی ایک بیٹا آپریشن تھیٹر میں تھا، اس پر کمال احمد نے کہا تھا کہ وہ اس کی اولاد میں سے کسی کو لے ڈوبے گا۔ بڑی بہو ریحانہ نے اپنے سسر کو تشویش میں مبتلا دیکھا تو پوچھا، ابا حضور کیا بات ہے؟ 2 ٹکے کے ماتحت ہمیں دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ وہ ہماری کمزوری اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم سب میں ہماری جان ہے۔ تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ ہماری خاطر پریشان ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم UK یا امریکہ جا کر رہائش اختیار کر لیں؟ دشمن وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ کہیں چھپ کر رہنے کا خیال احمقانہ ہے۔ ہم نے اس پہلو سے نہیں سوچا تھا کہ بڑھاپے میں اولاد بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ مجرمانہ زندگی گزارنے والے کی اولاد بھی خطرات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ وہ بولی، ہم نے آپ کو پہلے ہی بہت پریشان کیا ہے، آپ اور پریشان نہ ہوں۔ ہم خود اپنے طور پر محتاط رہا کریں گے۔ جب تک آپ حمزہ بیگ جیسے سام کا سر کچل نہیں دیتے تب تک ہم کوٹھی سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر نے آ کر کہا، بازو سے گولی نکل گئی ہے، آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، ویسے بہت کمزوری ہے، خون بہت بہہ چکا ہے، اسے خون دیا گیا ہے، وہ کچھ عرصہ یہاں ہماری نگرانی میں رہے گا تو صحت یاب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر، ہسپتال میں ہمارے بیٹے کے دشمن پہنچ سکتے ہیں، ہم دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے تو یہاں کمزور دل کے مریض دہشت سے مر جائیں گے، اسپتال کے عملے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو گھر لے جائیں، وہاں ہم دن رات ڈاکٹروں اور نرسوں کی ڈیوٹی لگائیں گے۔ آپ درست کہتے ہیں، اسپتال میں دہشت گردوں کو آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے صاحبزادے ہوش میں آئیں گے تو انہیں بڑی احتیاط سے آپ کی کوٹھی میں منتقل کر دیا جائے گا۔ موبائل فون سے اشارہ موصول ہوا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے اسے آن کر کے کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کوٹھی کے سیکیورٹی افسر نے کہا، جناب عالی، میں 6 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ سامنے والی کوٹھی میں گیا تھا، آپ کے صاحبزادے پر گولی چلانے والا وہاں نظر نہیں آیا، البتہ ایک 12 برس کا اور ایک 15 برس کا لڑکا تھا، وہ دونوں کوٹھی کے پچھلے حصے سے گزرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ ان کمسن لڑکوں پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کہا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ سائیں رب راکھن کمسن لڑکوں کو تربیت دیتا ہے؟ اس کے تابع دار بن کر رہنے والے لڑکے بڑے بڑے خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ پورے یقین سے جانتا تھا کہ اس کے داماد نے انتقاماً کسی کے ذریعے برکت شاہ پر گولی چلائی ہے۔ وہ رب راکھن کے کمسن دہشت گردوں پر بظاہر شبہ کر رہا تھا۔ اپنے سیکیورٹی افسر سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر گولی چلانے والے کو جانتا ہے۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، جناب عالی، وہ سامنے والی کوٹھی کرائے کے لیے خالی تھی۔ اب اس کوٹھی کو کسی نے کرائے پر حاصل کر لیا ہے، لیکن کرائے پر لینے والے نے ابھی وہاں رہائش اختیار نہیں کی ہے۔ ہمارا کوئی دشمن اس خالی کوٹھی کی پہلی منزل پر گیا ہوگا، وہاں سے اس نے گولی چلائی تھی۔ یہ معلوم کرو کہ اس کوٹھی کو کس نے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اس نے موبائل فون بند کر دیا۔ اس کی بہو ریحانہ دوسرے فون پر اپنے بیٹے جمشید اور دوسرے تمام عزیزوں کو خوشخبری سنا رہی تھی کہ بازو سے گولی نکل گئی ہے اور پرکچھا بخیریت ہے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے کوٹھی میں لایا جائے گا۔ موبائل فون پر پھر اشارہ موصول ہوا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے اسے آن کر کے اپنے مخصوص انداز میں کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سیکیورٹی افسر نے کہا، جناب عالی، آپ کا اندازہ درست نکلا۔ میں نے ایک اسٹیٹ ایجنسی سے معلوم کیا ہے، اس کوٹھی کو سائیں رب راکھن نے کرائے پر حاصل کیا ہے۔
پیر عظمت اللہ شاہ یہ جانتا تھا کہ سائیں رب راکھن کو جس گاڈ فادر سے یا کسی بھی سیاستدان سے بڑی رقم ملتی ہے تو وہ اپنے کم سن لڑکوں کے ذریعے اس کے کام آتا ہے۔ پیر عظمت اللہ شاہ سوچ رہا تھا، کیا صداقت علی نے سائیں رب راکھن کے کم سن نشانہ بازوں سے برکت شاہ پر گولی چلوائی ہے؟ سسر نے سوچا کہ داماد ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ قانون کی حدود میں رہتا تھا۔ ان حدود سے باہر نکل کر اس نے سائیں رب راکھن کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ ریحانہ اپنے زخمی اور بے ہوش خاوند کو دیکھنے گئی تھی۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے فون کے ذریعے سائیں رب راکھن سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے رب راکھن نے خوشامدانہ انداز میں کہا، حضور شاہ سلطانی صاحب، آپ نے مجھے فون پر یاد کیا، میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہم آستین کے سانپوں کو زیادہ دیر خوش قسمت رہنے نہیں دیتے۔ حضور، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ تم نے میرے سامنے والی کوٹھی کرائے پر کیوں لی ہے؟ مجھے گاڈ فادر حمزہ بیگ نے فرینکفرٹ سے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا ایک غیر ملکی مہمان آ رہا ہے، میں اس مہمان کے لیے وہ کوٹھی کرائے پر حاصل کر لوں۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ اس نے فرینکفرٹ سے فون کیا تھا؟ کیا تم نے اس کی آواز پہچانی تھی؟ جی ہاں، اگرچہ موسم خراب تھا، فون پر صاف آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، تاہم حمزہ بیگ کے بولنے کے مخصوص انداز سے میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا دشمن گاڈ فادر ہماری کوٹھی کے سامنے وہ کوٹھی کیوں کرائے پر حاصل کر رہا ہے؟ مجھے اس کا یہ معمولی سا کام کرنے کے عوض بھاری رقم مل رہی تھی۔ آپ اور ہم سب جرائم کی دنیا میں کبھی ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اچھا، تو تم نے حمزہ بیگ کے لیے وہ کوٹھی حاصل کر کے ہم سے مخالفت کی ہے۔ تمہارے کم سن لڑکوں نے ہمارے بیٹے برکت شاہ پر گولی چلائی ہے۔ حضور، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دہشت گرد آپ کے صاحبزادے پر گولی چلانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ کیا میرے کم سن لڑکوں کو دیکھا گیا ہے؟ دیکھا ہے تبھی کہہ رہے ہیں۔ ایک 15 برس کا اور ایک 12 برس کا تھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان دو لڑکوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور آپ کے صاحبزادے پر گولی چلائی گئی ہے۔ تو پھر یہ حمزہ بیگ نے آپ سے دشمنی کی ہے اور مجھے ایسی دشمنی سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ اس نے تمہیں بے خبر رکھا تھا جبکہ گولی چلانے والے 2 کم سن لڑکے ہیں اور ایسے لڑکے تمہارے ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں حمزہ بیگ سے یہ سودا کر کے پھنس جاؤں گا؟ پتہ نہیں اس کم وقت نے کن 2 کم سن لڑکوں سے کام لے کر مجھے آپ کی نظروں میں مشکوک بنا دیا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، میں اپنے بیٹے کی شادی اور آپ کی نوازی کا رشتہ کر کے آپ کا رشتہ دار بننا چاہتا ہوں۔ ایسے میں آپ کی مخالفت مول لینے کی حماقت کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے، ہم اس پہلو پر غور کریں گے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں لڑکے تمہارے تربیت یافتہ تھے تو تمہیں حرام موت مرنے سے حمزہ بیگ بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ رب راکھن نے ہیلو ہیلو کر کے آوازیں دیں، پھر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ دل ہی دل میں دونوں گاڈ فادرز کو گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر حمزہ بیگ کے دستے راست سے رابطہ کیا اور کہا، میں رب راکھن بول رہا ہوں، میرا کوڈ ہے نیپولین آف دا ٹین ایج فورس۔ میں بھی گاڈ فادر حمزہ بیگ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا، اپنا فون بند کر دیں، میں گاڈ فادر سے آپ کی بات کراؤں گا۔ وہ فون بند کر کے انتظار کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس نے فون اٹھا کر کہا، میں رب راکھن ہوں۔ دوسری طرف سے حمزہ بیگ کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، کوڈ ورڈز؟ اس نے جواباً کہا، نیپولین آف دا ٹین ایج فورس۔ کہو، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ جناب، آپ سے جو سودا طے ہوا تھا اس کے مطابق میں نے وہ کوٹھی آپ کے کسی مہمان کے لیے کرائے پر حاصل کی تھی۔ حمزہ بیگ نے غرا کر پوچھا، کیا بک رہے ہو؟ میرا تم سے کیا سودا ہوا تھا اور کب ہوا تھا؟ نہ کوئی مہمان پاکستان گیا ہے اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی کوٹھی کرائے پر لینے کو کہا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جناب، آپ کی یہ بات مجھے چکرا رہی ہے۔ آپ نے پچھلی رات فرینکفرٹ سے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میں گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ کی کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کرائے پر حاصل کروں۔ حمزہ بیگ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم سٹھیا گئے ہو۔ پچھلی رات میں فرینکفرٹ میں نہیں تھا اور نہ ہی تم سے کسی قسم کا سودا کیا تھا۔ میں طیارے میں سفر کر رہا تھا اور آج صبح یہاں لاہور آ گیا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ کل رات میں نے فون پر آپ ہی کی آواز سنی تھی۔ اگرچہ صاف آواز نہیں تھی، فرینکفرٹ کا موسم خراب تھا، پھر بھی میں نے آپ کی گفتگو کے انداز سے آپ کو پہچان لیا تھا۔ کیا خاک پہچانا تھا؟ کل فرینکفرٹ کا موسم خراب نہیں تھا۔ کسی نے تمہیں ایک مہرہ بنا کر اپنے طور پر کوئی چال چلی ہے۔
ہو سکتا ہے وہ پیر گاڈ فادر میرا نام لے کر تمہارے ذریعے کسی دشمن کے خلاف کوئی چال چل رہا ہو۔ نہیں جناب، آپ نہیں جانتے، جو کوٹھی میں نے کرائے پر حاصل کی تھی، اس کوٹھی سے پیر گاڈ فادر کے بڑے بیٹے پر کسی نے گولی چلائی ہے اور اس کے بازو کو زخمی کیا ہے۔ تعجب ہے؟ یہ تو میں معلوم کر لوں گا کہ میری عدم موجودگی کے دوران ملک میں کیا ہوتا رہا ہے۔ ویسے گولی اس کمبخت گاڈ فادر کے سینے پر لگتی تو میں جشن مناتا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ اس ذلیل نے میری بیٹی نازو کو اغوا کرایا تھا۔ میں اسے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ میں تم سے 2 گھنٹے کے بعد رابطہ کروں گا۔ ادھر سے رابطہ ختم ہو گیا۔ رب راکھن نے ریسیور رکھ کر سوچا، یہ میرے ساتھ کیسی چال چلی جا رہی ہے، اور وہ کون ہے جو ایسی چال چل رہا ہے؟ پھر اس نے پیر عظمت اللہ شاہ سے فون پر رابطہ کیا اور کہا، جناب علی، ابھی میں نے حمزہ بیگ سے بات کی ہے۔ وہ لاہور آ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس نے فرینکفرٹ سے فون پر مجھ سے نہ کوئی سودا کیا اور نہ ہی بات کی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نے میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر آپ کے صاحبزادے کو زخمی کیا ہے۔ اگر حمزہ بیگ اس ملک میں آ چکا ہے اور اس نے تم سے فون پر کوئی سودا نہیں کیا تو دشمن پوری طرح ظاہر ہو چکا ہے۔ ہمارا داماد صداقت علی ہم دونوں سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ میرے ایک ماتحت نے سچل نواز کے بازو پر گولی ماری تھی، اور تم سے اس لیے انتقام لے رہا ہے کہ تم سچل کو جبرن جیل بھیجنا چاہتے ہو۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے ہم دونوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ آپ کے داماد نے تو میرے بیٹے کو داماد بنانے سے پہلے ہی اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ آپ کے داماد کے سائے میں رہے گا اور میرے نقش قدم پر نہیں چلے گا تو میرے علاقے کی بستیوں اور جنگلوں کا بے تاج بادشاہ نہیں کہلائے گا۔ اس جنگل میں پناہ لینے والے ڈاکو کسی دوسرے بے تاج بادشاہ کے لیے کام کرنے لگیں گے۔ ہم یہاں کے نوکرشاہی افسروں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کی کمزوریوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارے خلاف کبھی کوئی کارروائی ہوتی نہیں، اسی لیے ہمارا داماد ہم سب کے خلاف کوئی قانونی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ وہ قانون سے ہٹ کر در پردہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ ہم اسے نہ الزام دے سکتے ہیں، نہ کسی ثبوت کے بغیر حکمرانوں کے ذریعے اس سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ ملک اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ دونوں کے خلاف ایک محب وطن گاڈ فادر بن گیا ہے۔ آپ دونوں گاڈ فادرز کے لیے کام کرنے کے باعث میری بھی شامت آ گئی ہے۔ پلیز کوئی ایسی تدبیر کریں کہ میرا بیٹا میرے ہی نقش قدم پر چلے۔ ہم نے اپنی طویل زندگی میں یہ پہلا فولادی قانونی محافظ دیکھا ہے جس پر ہمارا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دوسرا گاڈ فادر حمزہ بیگ بھی اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ بہرحال کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ ہماری گردن کبھی قانون کے سامنے نہ چکے۔ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا سر دکھنے لگتا ہے۔ ہم تم سے بعد میں رابطہ کریں گے۔ رب راکھن نے اپنے ریسیور کو دیکھا، دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا، دونوں گاڈ فادرز بڑے طاقتور اور با اختیار ہیں، میں ان دونوں کے کام آتا رہتا ہوں۔ وہ برے وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود دانش مندی یہ ہو گئی کہ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی سے اپنے بیٹے سچل کے سلسلے میں کسی طرح کی مخالفت نہ کروں۔ فی الحال اس کے پیر پکڑ لوں، پھر موقع پاتے ہی اس کے پیر پکڑ کر کھینچ لوں۔ اس نے فون پر صداقت علی سے رابطہ کیا اور کہا، سر میں آپ کا خادم رب راکھن بول رہا ہوں۔ صداقت علی نے پوچھا، کب تک بولتے رہو گے؟ گھڑی دیکھو اور حساب کرو کہ تم کتنی دیر سے فون پر بول رہے ہو، کبھی اس گاڈ فادر سے، کبھی اس گاڈ فادر سے۔ او میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ میرے فون پر ہونے والی تمام گفتگو ٹیپ کی جا رہی ہے۔ ہاں، تمہارے جیسے لوگ قانون کو مذاق اور قانون کے محافظوں کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں، اس لیے میں اپنی حکمت عملی سے کام لے رہا ہوں۔ آپ کی حکمت عملی یہی ہے نا کہ آپ نے یا آپ کے کسی آدمی نے حمزہ بیگ بن کر میرے ذریعے وہ کوٹھی کرائے پر حاصل کی، بعد میں 2 کمسن لڑکوں کو اس کوٹھی کے پاس یوں ہی گزار دیا۔ اس طرح یہ ثابت ہوا کہ میں نے وہ کوٹھی حاصل کر کے آپ کے سالے پر گولی چلائی تھی۔ سائیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ سنائی دے گا تو جواب دوں گا۔ اگر میں معافی مانگوں، توبہ کروں، اپنے بیٹے کو آپ کی مرضی کے مطابق آزاد چھوڑ دوں تو یہ باتیں آپ کو سنائی دیں گی؟ میرا خیال ہے میرے فون میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تمہاری آواز مکھیوں کی بھن بھناہٹ لگ رہی ہے۔ جب میرا فون درست ہو جائے گا تو پھر باتیں ہوں گی۔ ادھر سے فون بند ہوتے ہی رب راکھن جھنجھلا گیا۔ اسے جتنی گالیاں یاد تھیں انہیں سبق کی طرح دیواروں کو سنانے لگا۔ ابھی حمزہ بیگ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ صداقت علی کے منصوبے کے مطابق کمال احمد نے اس کی بیٹی نازو کو باپ کی کوٹھی میں پہنچا دیا ہے۔ نازو کی واپسی پر حمزہ بیگ نے بیٹی سے پوچھا، میرے دشمن گاڈ فادر کے آدمیوں نے تمہیں اغوا کیا، پھر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر میری کوٹھی بھیج دیا،
اور تم ماں بیٹی بھی ٹاؤن شپ کی رہائش کا چھوڑ کر یہاں سیدھی چلی آئیں۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ نازو کی ماں نے کہا، ہم آپ کے حکم کے مطابق ایک سیدھی سادی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے دشمن نے ہماری بیٹی سے دشمنی کیوں کی اور اسے بخیریت کیوں واپس بھیجا، اس طرح کی ہیرا پھیری آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو کسی ایسی جگہ بھیج دیں جہاں ہم آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کراچی میں جو ہماری کوٹھی ہے وہاں تم ماں بیٹی جا کر رہو۔ میرے کئی آدمی خفیہ طور پر تم دونوں کی نگرانی اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ جاؤ، سفر کی تیاری کرو۔ تم دونوں کو آج ہی رات کی کسی فلائٹ سے جانا ہے۔ نازو نے کہا، ڈیڈی میں بڑی بد نصیب بیٹی ہوں، مجھے کبھی آپ کے ساتھ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ کیا آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ بیٹی، دشمن بہت چال باز ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تمہارے منہ میں اس کی زبان بول رہی ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بہرحال ابھی جاؤ، جب ہم کبھی ملک سے باہر جائیں گے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دونوں ماں بیٹی اس کے بیڈ روم سے باہر چلی گئیں۔ اس نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر فون کے ذریعے رب راکھن سے رابطہ کیا۔ وہ بولا، جناب آپ کوئی بات نہ کریں، میرے فون پر ہونے والی گفتگو انٹیلیجنس والے ٹیپ کر رہے ہیں۔ حمزہ بیگ نے فوراً ہی رابطہ ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کراچی میں رہنے والے اپنے دستے راست سے رابطہ کیا، پھر اپنے کوڈ ورڈ سنانے کے بعد کہا، تم میرے دستے راست ہو، رازدار ہو، یہ جانتے ہو کہ ہم جرائم سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی کسی پرائی عورت کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزارا، لہٰذا ہمیں جو پسند آتی ہے ہم اس سے نکاح پڑھا لیتے ہیں۔ دستے راست نے کہا، یس باس، میں جانتا ہوں آپ نے کبھی کسی کے ساتھ گناہ نہیں کیا، لیکن 4 بیویاں پہلے سے موجود ہیں، ہمیں ایک حسینہ پسند آ گئی ہے، ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 5ویں کی اجازت نہیں۔ یس باس، صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، 5ویں کی نہیں۔ ہو سکتی ہے۔ تم سائیں رب راکھن سے ملاقات کرو، ایک قتل کا 10 لاکھ روپے معاوضہ طے کرو۔ نازو اپنی ماں کے ساتھ آج رات تک کراچی پہنچے گی، کل صبح تک نازو کی ماں کو اوپر پہنچا دو۔ چوتھی کی جگہ خالی ہوگی تو ہماری 5ویں پسند چوتھی بن کر ہمارے ساتھ رہے گی۔ سمجھ گیا باس، میں ابھی رب راکھن کے پاس جا کر معاملہ طے کرتا ہوں اور اسے ایڈوانس کے طور پر 5 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک بات یاد رکھو، نازو زندہ رہے گی۔ ہمارے دشمن نازو کو ہمارے خلاف مہرہ بنانا چاہتے ہیں، ذرا ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری بیٹی کو ہمارے خلاف کس طرح استعمال کرے گا۔ یہ باتیں سمجھا کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ اپنے بیٹے برکت کو ہسپتال سے گھر لے آیا تھا۔ اس نے اپنی بڑی سی کوٹھی کے ایک حصے کو تقریباً ہسپتال بنا دیا تھا۔ 2 ڈاکٹرز، 4 نرسیں اور 2 کمپاؤنڈرز کی ڈیوٹی کے اوقات خرید لیے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں برکت اللہ شاہ کے پاس حاضر رہا کرتے تھے۔ کوٹھی کے باہر چاروں طرف سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے بیٹوں، بہوؤں، پوتے، پوتی، بیٹی اور نواسی کو کوٹھی سے باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ سنی نے پوچھا، دادا حضور، آپ کب تک اس کوٹھی کی 4 دیواری میں ہمیں چھپائے رکھیں گے؟ روبی نے پوچھا، کیا چھپ کر رہنے سے موت نہیں آتی؟ پیر صاحب نے جواب دیا، آتی ہے، مگر قدرت کی طرف سے وہ طبعی موت ہوتی ہے، ورنہ کوئی بندہ تو کیا کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا۔ سنی نے کہا، میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چھپتے رہنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ چھپنے کی بات مت کرو، ہم بزدل نہیں ہیں، یہ محض چند دنوں کے لیے احتیاطی عمل ہے، ہم باہر کے معاملات پر قابو پاتے ہی یہ پابندی ختم کر دیں گے۔ حاجرہ نے کہا، ابا حضور، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری سلامتی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نواسی آج باہر جانے کی بہت ضد کر رہی ہے، آج ہسپتال سے سچل کی چھٹی ہونے والی ہے۔ پیر عظمت اللہ نے سوچتی نگاہوں سے اپنی گونگی نواسی کو دیکھا، پھر ایک کاغذ پر لکھا، تمہیں سچل کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہارا باپ صداقت علی اسے ضرور ہسپتال سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شانی نے کاغذ پر جواباً لکھا، آپ نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں اس کوٹھی میں قید کر رکھا ہے، میں اپنے ڈیڈی ڈائریکٹر جنرل کے پاس بھی باحفاظت رہ سکتی ہوں، مجھے اپنے ڈیڈی کے پاس جانے دیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ کو زیادہ خطرہ اپنے داماد ڈائریکٹر جنرل سے ہی تھا۔ اس نے سوچا، اگر وہ اپنے داماد کو مطمئن کر دے کہ آئندہ سچل کو اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو اس طرح اس کا اپنا بیٹا برکت اللہ شاہ اور دوسری اولادیں بھی محفوظ رہیں گی۔ اس نے کاغذ پر لکھا، ہم ہسپتال فون کر رہے ہیں، سچل سے کہیں گے کہ وہ ابھی ہسپتال میں ہمارا انتظار کرے، ہم اسے لینے آ رہے ہیں۔
شانی نے لکھا، سچل نے آپ سے زخم کھائے ہیں، آپ اس کی نظروں میں دشمن ہیں، وہ ہسپتال میں آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ڈیڈی سے فون پر کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال جا کر سچل کو ہماری کوٹھی میں لے آئے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر اپنے داماد کے فون نمبر ڈائل کیے۔ صداقت علی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، وہاں سے اس کے ماتحت نے کہا، صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو نوٹ کرا دیں۔ کوئی خاص پیغام نہیں ہے، ہم بعد میں فون کریں گے۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اتنی جلدی ریسیور رکھ دے گا اور لکھ کر شانی سے کہے گا کہ اس کے ڈیڈی سے گفتگو نہیں ہو سکی تو گونگی نواسی خود ہسپتال جانے کے لیے مچل جائے گی، اور وہ اپنے گھر کے کسی فرد کو باہر نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ شانی نے ریسیور کے اس حصے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے جسے پیر عظمت اللہ شاہ نے کان سے لگا رکھا تھا۔ چونکہ وہ پیچھے کھڑی تھی اس لیے نانا نے اپنی نواسی کو نہیں دیکھا تھا۔ فون پر کہنے لگا، ہاں صداقت، ہم بول رہے ہیں، تم ہسپتال جا کر ابھی سچل کو یہاں لے آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا، جیسے دوسری طرف سے صداقت کی جوابی گفتگو کو سن رہا ہو۔ یعنی ریسیور پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، آواز کی لہروں سے جو ہلکی سی تھرتھری پیدا ہوتی تھی وہ شانی کو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ دوسری طرف سے کوئی نہیں بول رہا ہے، لیکن ادھر سے اس کا نانا بول رہا تھا۔ ہاں اچھا، تو تم سچل کے پاس جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، شانی یہاں تمہارا اور سچل کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے ریسیور رکھ کر لکھا، شانی تمہارے ڈیڈی سے بات ہو گئی ہے، وہ ابھی ہسپتال جا کر سچل کو یہاں لے کر آئے گا۔ شانی نے وہ تحریر پڑھی، گھور کر اپنے نانا کو دیکھا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی زینے پر چڑھتی ہوئی تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے حیرانی سے زیر لب کہا، اسے کیا ہو گیا؟ یہ اپنے کمرے میں اچانک کیوں جا رہی ہے؟ حاجرہ نے پوچھا، ابا حضور، آپ واقعی صداقت سے بات کر رہے تھے؟ ہاں، کیا تم سمجھتی ہو میں فون پر مذاق کر رہا تھا؟ شانی نے آپ کے ریسیور پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ آواز کی لہروں کو محسوس کرتی ہے۔ کیا ریسیور کے ایئر پیس سے آواز آ رہی تھی؟ ریسیور سے واقعی آواز نہیں آ رہی تھی، پیر صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں آ رہی تھی، ہم سن سکتے ہیں اور وہ نہیں سن سکتی۔ کیا وہ ہاتھ سے آواز کی لہروں کو محسوس کرتی ہے؟ جی ہاں، خدا نے اسے سننے کی قوت سے محروم رکھا ہے، لیکن احساسات کی قوت میں شدت عطا کی ہے۔ ان سب نے اوپری منزل کی طرف دیکھا۔ شانی تیزی سے چلتی ہوئی زینے کے اوپری حصے میں آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا کاغذ۔ وہ زینے سے اترتی ہوئی نیچے آئی اور ایک ہاتھ اٹھا کر اس بڑے سے کاغذ کو دکھایا۔ اس پر لکھا تھا، میں سچل کے پاس جا رہی ہوں، مجھے روکنے کی کوشش کی گئی تو میں خود کو گولی مار لوں گی۔ سب نے دیکھا، اس نے ریوالور کی نال کو اپنی کنپٹی پر رکھ لیا تھا۔ پیر عظمت اللہ شاہ اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ حاجرہ نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، آپ جانتے ہیں شانی اپنے باپ کی طرح ضدی ہے، اگر کسی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان پر کھیل جائے گی۔ اب میری بات مان لیں، خود اپنے ساتھ اسے سچل کے پاس لے جائیں۔ حاجرہ، تم نے درست کہا تھا، فون پر کوئی نہیں بول رہا تھا، میں نے اپنی نواسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کاغذ پر نواسی کے لیے لکھا، تمہیں جانے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ گی، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ شانی نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اشاروں کی زبان میں کہا، پہلے آپ چلیں اور کار ڈرائیو کریں، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ پیر عظمت اللہ شاہ ناگواری سے چلتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا۔ اس کی نواسی بدستور ریوالور کو اپنی کن پٹی سے لگائے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے نانا کے تمام سیکیورٹی گارڈ سے کہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہ نانا نواسی کار میں آگے پیچھے بیٹھ گئے، پھر ہسپتال میں جانے لگے۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ سچل نواز کو ہسپتال سے چھٹی دے دی گئی تھی، وہ وزٹرز گیلری میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے کاغذ شانی کی طرف بڑھایا۔ اس پر لکھا تھا، مجھے صبح 10 بجے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، لیکن میں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہوں گا، خدا جانے تم کب آؤ گی۔ شانی نے وہ تحریر پڑھ کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ سپہر کے 3 بجے تھے، یعنی وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شانی نے بڑی محبت سے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سچل بیٹے، ہمارے درمیان جو نفرتیں رہیں انہیں بھول جاؤ۔ ہم نے تمہاری والدہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے ماتحت نے تمہارے بازو میں گولی ماری، مگر تمہارے ہونے والے سسر کے کسی کارندے نے ہمارے بیٹے کے بازو میں گولی مار کر حساب برابر کر دیا۔ ہم تمہارے واواسائیں کے ہم خیال بن کر تمہیں جرائم کے راستے پر لے جانا چاہتے تھے، وہ ہماری غلطی تھی۔
تم شانی کے ڈیڈی صداقت علی کے مشورے کے مطابق زندگی گزارو گے اور ابھی ہمارے ساتھ ہماری کوٹھی میں رہو گے۔ سچل نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ میری مخالفت سے باز آ گئے ہیں۔ شاید آپ اپنی غلطیوں کی تلافی کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا فرما بردار ہوں، لیکن میں آپ کے یا کسی کے بھی گھر میں بوجھ بن کر رہنا گوارا نہیں کروں گا۔ بوجھ کیسا؟ تم ہمارے ہو، جلد ہمارے خاندان کے ایک اہم فرد بننے والے ہو۔ میں اپنی خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے خاندان کا فرد بننا چاہوں گا۔ میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، اپنی روزی آپ کمانا، اپنا بوجھ آپ اٹھانا چاہیے۔ بے شک تمہیں خوددار بن کر رہنا چاہیے، لیکن اپنا معقول ٹھکانہ بنانے اور روزگار حاصل کرنے تک ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ اسی وقت صداقت علی آ گیا۔ اس نے کہا، آپ سے پہلے میں سچل کو سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ مائی نورن سہاگی کا خوددار بیٹا ہے، کسی کا سہارا قبول نہیں کرے گا۔ پھر صداقت نے سچل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹے، مجھے اپنی بیٹی شانی کے انتخاب پر فخر ہے۔ تم میرے گھر میں نہیں آنا چاہتے، شانی کے نانا کے گھر نہیں جانا چاہتے، یہ اچھی بات ہے۔ اپنی ہونے والی سسرال میں شادی سے پہلے نہیں جانا چاہیے، لیکن خدا نے انسانوں کو ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنے اور اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تمہیں پولیس کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہیے۔ قانون کی برتری قائم رکھنے کے لیے تمہارے جیسے دیانتدار جوانوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میرا تعاون صرف اتنا ہوگا کہ میں ٹریننگ سینٹر میں داخلے کے لیے تمہیں ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ دوں گا۔ اس کے بعد تم وہاں اپنی صلاحیتوں اور ذہانت سے کامیابیاں حاصل کرو گے۔ کیا میرا یہ مشورہ قابل قبول ہے؟ جی ہاں، بلندی پر چڑھنے کے لیے بزرگوں کی انگلی پکڑنا چاہیے، مجھے منظور ہے۔ شاباش، میں اپنی کار میں بیٹھ کر باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ تم شانی کو سمجھا کر آؤ کہ تم ایک تعمیری مقصد حاصل کرنے کے لیے اس سے دور جا رہے ہو۔ صداقت علی اور پیر عظمت اللہ شاہ اسپتال سے باہر جانے لگے۔ صداقت نے کہا، آپ جو کچھ سچل سے فرما رہے تھے میں سن رہا تھا۔ کوئی دوسرا سنتا تو حیران ہوتا کہ جسے آپ جرائم کے راستے پر چلانے والے تھے اسے بڑی عزت سے اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، مگر میں حیران نہیں ہوا، کیونکہ آپ پٹڑی بدلنے کے عادی ہیں۔ تم ہمیشہ طنزی انداز میں ہم سے کیوں گفتگو کرتے ہو؟ اس لیے کہ طنز کے باوجود آپ کی فطرت نہیں بدلتی۔ آپ کو سچل سے نہ محبت ہے، نہ ہی اپنی نوازی کے حوالے سے اس سے کوئی لگاؤ ہے۔ آپ صرف اپنی اولاد کے لیے سچل کو ڈھال بنا کر لے جانا چاہتے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ درست کہہ رہے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچل کو آئندہ کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح تم ہمیں اولاد کی طرف سے کوئی صدمہ نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ وہ تمہارے مشورے کے مطابق یہاں سے دور چلا جائے گا۔ آپ کے سر سے جتنی بلائیں ٹال جائیں اچھا ہے۔ وہ جو آپ نے مختلف سیاستدانوں کے قرضوں کی فائلیں غائب کرانے کے لیے 3.5 کروڑ روپے رشوت کے طور پر لیے تھے، وہ سسر صاحب نے داماد کی بات کاٹ دی۔ ہم نے وہ 3.5 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کرا دیے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا تھا، آپ نے میری بات کاٹ دی۔ اگر وہ رقم آپ قومی خزانے میں جمع نہ کراتے تو میں آپ کو سکون سے بیٹھنے نہ دیتا۔ تم ہمیں یوں دھمکیاں نہ دیا کرو۔ کیا تم اپنے مقابلے میں ہمیں کمتر اور کمزور سمجھتے ہو؟ میں دشمنوں کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا، اور آپ تو دشمنوں سے کہیں اونچی چیز ہیں، بڑے پہنچے ہوئے گاڈ فادر ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ کام کی بات کرو۔ سچل کے چلے جانے کے بعد تم ہماری اولاد سے دشمنی نہیں کرو گے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی اولاد کا دشمن ہوں۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے اور آپ کے بیٹے میرے سالے۔ بھلا میں سالوں سے کیوں دشمنی کروں گا؟ ساری دنیا ایک طرف، جورو کے بھائی ایک طرف، یعنی میں ساری دنیا کے مقابلے میں اپنی بیوی کے بھائیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ تم نے اس لیے ہمارے بیٹے کی بازو میں گولی ماری تھی؟ یہ مجھ پر الزام ہے۔ جب گولی چلی تب میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تمہارے کسی آدمی نے تمہارے حکم پر گولی چلائی تھی۔ وہ کوٹھی سائیں رب راکھن نے کرائے پر لی۔ اس کے 2 کمسن دہشت گرد اس کوٹھی کے قریب دیکھے گئے۔ اتنے ٹھوس ثبوت کے باوجود آپ کے عائد کردہ الزام کی سوئی مجھ پر اٹکی ہوئی ہے۔ تم نے رب راکھن کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائی ہے۔ ہم ایسی چالیں چلتے چلتے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ بڑھاپے میں عقل کام نہیں کرتی۔ بے عقلی یہ سمجھنے نہیں دیتی کہ جو رب راکھن دونوں گاڈ فادر سے معاوضہ وصول کر کے ان کے کام آتا رہتا ہے، وہ حمزہ بیگ سے بھاری رقم لے کر آپ کو یا آپ کی اولاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نادان نہیں ہیں۔ ہمیں رب راکھن پر شبہ ہے۔ ہم نے اسے وارننگ بھی دی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ ہماری کوٹھی کے سامنے کرائے پر کوٹھی حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اطلاع دیتا،
لیکن وہ بے ایمان اور خود غرض ہے، جدھر سے بڑی رقم ملتی ہے ادھر ہی کو لڑک جاتا ہے۔ ہم جلد اسے ہمیشہ کے لیے لڑکا دیں گے۔ پیر عظمت اللہ شاہ یہ کہہ کر دور کھڑی ہوئی اپنی کار کے پاس آ گیا۔ پھر اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دیکھا۔ عقب نما آئینے میں اسے صداقت علی نظر آ رہا تھا۔ وہ دوسری طرف گھوم کر کسی شخص سے باتیں کر رہا تھا اور وہ یقیناً انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہوگا۔ پیر عظمت اللہ شاہ نے موبائل فون کے ذریعے رب راکھن سے رابطہ کیا، پھر کہا، ہم بول رہے ہیں، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو آج ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، تم اس سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ رب راکھن نے کہا، میری عقل کہہ رہی تھی کہ وہ گونگی اور اس کا ڈائریکٹر جنرل باپ ضرور سچل کے پاس جائیں گے، لہٰذا مجھے ان سے دور رہنا چاہیے۔ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ڈائریکٹر جنرل کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا اسے اپنا وارث بنانے کے لیے اپنے نقش قدم پر نہیں چلاؤ گے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ میں وہاں ہسپتال نہیں گیا، لیکن وہ میری نظروں میں ہے، میرے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق وہ آج ہسپتال میں ہی ہے۔ تمہیں صحیح رپورٹ مل رہی ہے، لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صداقت علی تمہارے بیٹے کو پولیس ٹریننگ کے لیے بھیج رہا ہے۔ ظاہر ہے سچل وہاں سے کامیاب ہو کر آئے گا۔ صداقت علی اسے مکمل اعلیٰ ٹریننگ کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے شعبہ سراغ رسانی میں ضرور بھیجے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا داماد دوسرا دیانتدار قانون کا محافظ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ ہاں، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اسی لیے ہم نے تمہیں فون کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم درپردہ تم سے تعاون کریں گے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مجھ سے تعاون کریں گے۔ ہمیں بتاؤ اس سلسلے میں کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ سچل ٹریننگ سینٹر نہ پہنچے، جب وہ سفر کے لیے روانہ ہو تو اس کا راستہ بدل دیا جائے۔ ہمارے ایسے آدمی تمہیں مل جائیں گے جن کا کام ہی اغوا کرنا اور تاوان وصول کرنا ہے۔ اگر وہ ہوائی جہاز سے جائے گا تو مجھے آپ کے ان آدمیوں کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ اس کام کے لیے میرے ڈاکو ہی کافی ہیں۔ ہماری نواسی تمہارے بیٹے کے ساتھ اس وقت ادھر کو آ رہی ہے، ہم بعد میں تم سے رابطہ کریں گے۔ شانی اور سچل دور صداقت علی کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے، پھر وہ پیر عظمت اللہ شاہ کے پاس آئے۔ سچل نے کہا، شانی ضد کر رہی ہے کہ میرے اور اپنے ڈیڈی کے ساتھ مجھے ٹریننگ سینٹر تک چھوڑ کر واپس آئے گی۔ کیا تم لوگ ابھی جا رہے ہو؟ جی ہاں، ابھی ہم انکل صداقت کے ساتھ سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں، پھر ہم کار کے ذریعے حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دینے جائیں گے، اس کے بعد ٹریننگ سینٹر کے لیے روانہ ہوں گے۔ لیکن شانی نے سفر کا کوئی سامان نہیں لیا ہے، پہلے اسے ہماری کوٹھی میں جانا چاہیے۔ میں نے شانی سے یہی کہا تھا، اس نے لکھ کر جواب دیا کہ اسلام آباد میں اس کے ڈیڈی کے ہاں اس کے لباس اور ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ شانی نے آگے بڑھ کر اپنے نانا کے بازو کو تھام لیا، پھر اشاروں میں کہا کہ وہ اسے جانے دیں۔ نانا نے بھی گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے اشارہ کیا، جاؤ۔ پھر سچل سے کہا، ریسٹ ہاؤس میں 1.5 گھنٹہ انتظار کرو، شانی کی ماں اس کی ضرورت کا سامان لے کر وہاں آئے گی۔ اس نے نواسی کے سر پر دعائیہ انداز میں ہاتھ رکھا، پھر کار سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف آنے لگا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس نے پھر رب راکھن سے فون پر رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ سچل اس کی نواسی اور داماد کے ساتھ کن راستوں سے گزرنے والا ہے۔